بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صفوں کو سیدھا کرنا اور ان کی ترتیب بنانا۔ حضرت براء بن عازب رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم صف کے کنارے تشریف لے جاتے اور لوگوں کے سینے اور کندھوں کو سیدھا کراتے اور فرماتے، صفیں ٹیڑھی نہ بناؤ ورنہ تمہارے دل ٹیڑھے ہو جائیں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ پہلی صف والوں پر رحمت بھیجتے ہیں اور اس کے فرشتے ان کے لیے دعائے رحمت کرتے ہیں۔ حضرت براء رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم صف میں ایک کنارے سے دوسرے کنارے تک تشریف لے جاتے اور ہاتھ لگا کر ہمارے سینوں اور کندھوں کو سیدھا کرتے اور فرماتے، صفیں ٹیڑھی نہ بناؤ۔ آگے پچھلی حدیث جیسا مضمون ذکر کیا۔ حضرت جابر بن سمرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن ہمارے پاس باہر تشریف لائے اور فرمایا، کیا تم لوگ ایسی صفیں نہیں بناتے جیسے فرشتے اپنے رب کے پاس صفیں بناتے ہیں؟ ہم نے عرض کیا، یا رسول اللہ، فرشتے اپنے رب کے پاس صفیں کیسے بناتے ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ پہلی صفوں کو پورا کرتے ہیں، پھر دوسری صفیں بناتے ہیں اور صفوں میں مل مل کر کھڑے ہوتے ہیں۔ حضرت جابر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک دن ہم نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نماز پڑھی، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اشارے سے بیٹھنے کو فرمایا تو ہم بیٹھ گئے۔ پھر آپ نے فرمایا، تم لوگ صفیں ایسی کیوں نہیں بناتے جیسے فرشتے بناتے ہیں؟ آگے پچھلی حدیث جیسا مضمون ذکر کیا۔ حضرت نعمان بن بشیر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہماری صفوں کو ایسا سیدھا کرتے تھے کہ گویا ان کے ذریعے تیر سیدھے کیے جائیں گے۔ کرتے کرتے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اندازہ ہوا کہ ہم صفیں سیدھا کرنے کی بات اچھی طرح سمجھ گئے ہیں اور ہم خود ہی صفیں سیدھی بنانے لگ گئے ہیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صفیں سیدھی کرانا چھوڑ دیں۔ پھر ایک دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم باہر تشریف لائے اور نماز پڑھانے کے لیے کھڑے ہو گئے اور آپ تکبیر کہنے ہی والے تھے کہ آپ نے دیکھا کہ ایک آدمی کا سینہ صف سے باہر نکلا ہوا ہے، تو آپ نے فرمایا، اے اللہ کے بندو، اپنی صفیں سیدھی کرو ورنہ اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے چہرے بدل دیں گے یا تم میں آپس کی مخالفت پیدا کر دیں گے۔ ایک روایت میں یہ ہے کہ حضرت نعمان رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اس کے بعد میں نے دیکھا کہ وہ آدمی اپنا کندھا اپنے ساتھی کے کندھے کے ساتھ اور اپنا گھٹنا اس کے گھٹنے کے ساتھ اور اپنا ٹخنا اس کے ٹخنے کے ساتھ ملا رہا ہے۔ حضرت نافع رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ صفیں سیدھی کرنے کا حکم دیتے اور اس کے لیے کچھ آدمی بھیجتے جو صفیں سیدھی کراتے۔ جب وہ لوگ واپس آ کر بتاتے ہیں کہ صفیں سیدھی ہو گئی ہیں تو پھر حضرت عمر رضی اللہ عنہ تکبیر کہتے۔ حضرت ابو عثمان نہدی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ صفیں سیدھی کرنے کا حکم دیتے اور فرماتے، اے فلانے آگے بڑھ جا، اے فلانے ذرا آگے ہو جا، اور غالباً یہ بھی فرماتے تھے کہ کچھ لوگ پیچھے ہٹتے رہیں گے یہاں تک کہ اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں پیچھے کر دیں گے۔ حضرت ابو عثمان نہدی رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو میں نے دیکھا کہ جب وہ نماز پڑھانے کے لیے آگے بڑھتے تو لوگوں کے کندھے اور پاؤں دیکھا کرتے۔ حضرت ابو نضرہ رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ جب نماز کھڑی ہونے لگتی تو حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ فرماتے، سیدھے ہو جاؤ، اے فلانے آگے ہو جاؤ، اے فلانے پیچھے ہو جاؤ، تم لوگ اپنی صفیں سیدھی کرو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ چاہتے ہیں کہ تم لوگ صفیں بنانے میں فرشتوں والا طریقہ اختیار کرو۔ پھر یہ آیت پڑھتے، وَإِنَّا لَنَحْنُ الصَّافُّونَ وَإِنَّا لَنَحْنُ الْمُسَبِّحُونَ۔ ترجمہ، اور اللہ کے حضور میں حکم سننے کے وقت یا عبادت کے وقت ہم سب بستہ کھڑے ہوتے ہیں اور ہم اللہ کی پاکی بیان کرنے میں بھی لگے رہتے ہیں۔ حضرت مالک رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ میں حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ کے ساتھ تھا اور ان سے بات کر رہا تھا کہ وہ میرے لیے کچھ وظیفہ مقرر کر دیں کہ اتنے میں نماز کی اقامت ہو گئی۔ میں ان سے بات کرتا رہا اور وہ اپنی جوتیوں سے کنکریاں برابر کرتے رہے یہاں تک کہ وہ لوگ آ گئے جن کے ذمے حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے صفیں سیدھی کرانا لگایا ہوا تھا، اور انہوں نے بتایا کہ صفیں سیدھی ہو گئی ہیں تو حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے مجھ سے فرمایا، تم بھی صف میں سیدھے کھڑے ہو جاؤ۔ اس کے بعد حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے تکبیر کہی۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، سیدھے ہو جاؤ، تمہارے دل سیدھے ہو جائیں گے اور مل مل کر کھڑے ہو تو تم پر رحم کیا جائے گا۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم نے اپنا حال تو یہ دیکھا تھا کہ جب تک صفیں مکمل نہ ہو جاتی نماز کھڑی نہ ہوتی۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان لوگوں پر رحمت بھیجتے ہیں
جو صفوں میں نماز کی پہلی صف کی طرف آگے بڑھتے ہیں اور اس کے فرشتے ان کے لیے دعائے رحمت کرتے ہیں۔ حضرت عبدالعزیز بن رفیع رحمہ اللہ کہتے ہیں حضرت ابن زبیر رضی اللہ عنہما کے زمانے خلافت میں مکہ میں مقام ابراہیم کے پاس حضرت عامر بن مسعود قرشی رضی اللہ عنہ نے پہلی صف میں مجھ سے آگے بڑھنے کی کوشش کی تو میں نے ان سے پوچھا کیا یہ کہا جاتا تھا کہ پہلی صف میں خیر ہے؟ انہوں نے فرمایا ہاں اللہ کی قسم۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر لوگوں کو صف اول کے اجر و ثواب کا پتہ چل جائے تو قرا ہی سے وہ صف اول میں کھڑے ہو سکیں۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں تم لوگ پہلی صف کو لازم پکڑو اور پہلی صف میں بھی دائیں طرف کو لازم پکڑو اور ستونوں کے درمیان صف بنانے سے بچو کیونکہ وہاں صف کی جگہ نہیں ہوتی۔ حضرت قیس بن عباد رحمہ اللہ کہتے ہیں میں ایک دفعہ مدینہ منورہ گیا، جب نماز کھڑی ہوئی تو میں آگے بڑھ کر پہلی صف میں کھڑا ہو گیا۔ پھر حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ باہر تشریف لائے اور صفوں کو چیرتے ہوئے آگے بڑھے۔ ان کے ساتھ ایک آدمی بھی آیا تھا جس کا رنگ گندمی اور داڑھی ہلکی تھی۔ اس نے لوگوں کے چہرے پر ایک نظر ڈالی اور جب اس نے مجھے دیکھا تو مجھے پیچھے ہٹا دیا اور میری جگہ خود کھڑا ہو گیا۔ یہ بات مجھ پر بہت گراں گزری۔ نماز سے فارغ ہو کر وہ میری طرف متوجہ ہوئے اور کہا تم میرے اس رویے کا برا نہ مانو اور اس کا غم نہ کرو، کیا یہ بات تم پر گراں گزری ہے؟ میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا ہے کہ پہلی صف میں صرف مہاجر اور انصار ہی کھڑے ہوں۔ میں نے پوچھا کہ یہ صاحب کون ہیں؟ لوگوں نے بتایا کہ یہ حضرت ابی بن کعب رضی اللہ عنہ ہیں۔ حضرت قیس رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ ایک دن میں مدینہ منورہ کی مسجد نبوی میں اگلی صف میں نماز پڑھ رہا تھا کہ اتنے میں ایک آدمی میرے پیچھے سے آیا اور اس نے مجھے زور سے کھینچ کر پیچھے کر دیا اور خود میری جگہ کھڑا ہو گیا۔ سلام پھیر کر وہ میری طرف متوجہ ہوئے تو وہ حضرت ابی بن کعب رضی اللہ عنہ تھے۔ انہوں نے فرمایا اے نوجوان، اللہ تمہیں غمزدہ نہ کرے، یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے ہمیں حکم ملا تھا امام کا اقامت کے بعد مسلمانوں کی ضروریات میں مشغول ہونا۔ حضرت اسامہ بن عمیر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ بعض دفعہ نماز کھڑی ہو جاتی اور کوئی آدمی حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنی ضرورت کی بات کرنے لگ جاتا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اور قبلہ کے درمیان کھڑا ہو جاتا اور کھڑے ہو کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے باتیں کرتا رہتا۔ میں بعض دفعہ دیکھتا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زیادہ دیر کھڑے رہنے کی وجہ سے کچھ لوگ اونگنے لگتے۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ بعض دفعہ عشاء کی نماز کھڑی ہو جاتی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کسی آدمی کے ساتھ کھڑے ہو کر بات کرنے لگ جاتے۔ زیادہ دیر ہونے کی وجہ سے بہت سے صحابہ سو جاتے، پھر وہ نماز کے لیے اٹھتے۔ حضرت عروہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ جب مؤذن اقامت کہہ دیتا اور لوگ چپ ہو جاتے تو اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی آدمی ضرورت کی بات کرنے لگتا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس کی ضرورت پوری کرتے۔ اور حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ نے بتایا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک چھڑی تھی جس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم ٹیک لگایا کرتے۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم بہت رحم دل تھے، جو بھی آپ کے پاس آتا اور سوال کرتا اور آپ کے پاس کچھ نہ ہوتا تو اس سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم وعدہ کر لیتے کہ جب کچھ آ جائے گا تو میں تمہیں ضرور دوں گا، اور اگر آپ کے پاس کچھ ہوتا تو اسی وقت اسے دے دیتے۔ ایک مرتبہ نماز کی اقامت ہو گئی، ایک دیہاتی نے آ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کپڑے کو پکڑ لیا اور کہا کہ میری تھوڑی سی ضرورت باقی رہ گئی ہے اور مجھے ڈر ہے کہ میں اسے بھول جاؤں گا۔ چنانچہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس کے ساتھ کھڑے ہو گئے۔ جب اس کی ضرورت سے فارغ ہوئے تو پھر آگے بڑھ کر نماز پڑھائی۔ حضرت ابو عثمان نہدی رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ بعض دفعہ نماز کھڑی ہو جاتی تھی، پھر حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے سامنے آ کر کوئی آدمی ان سے بات شروع کر دیتا تو بعض دفعہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے زیادہ کھڑے رہنے کی وجہ سے ہم میں سے کچھ آدمی بیٹھ جاتے۔ حضرت موسیٰ بن طلحہ رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ منبر پر تھے اور مؤذن نماز کے لیے اقامت کہہ رہا تھا۔ اس وقت میں نے سنا کہ وہ لوگوں سے حالات اور چیزوں کے بھاؤ پوچھ رہے تھے۔ صفیں سیدھی کرنے کے عنوان میں ایک قصہ گزر چکا ہے کہ حضرت مالک رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ میں حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے ساتھ تھا اور ان سے بات کر رہا تھا کہ اتنے میں نماز کھڑی ہو گئی۔ اللہم صلی علی سیدنا وحبیبنا ومحبوبنا ومولانا محمد وبارک وسلم۔ سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔